أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کے اندر جو احکام کی آیتیں ہیں وہ ہم سمجھیں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ سورہ النساء کی کچھ ابتدائی آیتیں آج کے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سورہ آل عمران میں سے جو ایک پہلی آیت شیخ صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے انتخاب کیا ہے وہ ہے آیہ نمبر 28. اللہ رب العالمین نے فرمایا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ کفار کو اپنے دوست نہ بنائیں مؤمنین کے علاوہ. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے صراحتاً کہہ دیا کہ ایسے کفار، خصوصاً وہ جن کی دشمنی واضح ہے، جب مومن کو یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، تو یہ بات کس طرح سے وہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کو اپنا دوست بنائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کافر کو دوست نہ بنائے. لیکن ہاں پھر اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی چھوٹ دی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس سے تھوڑی بہت دوستی کا اظہار کر سکتا ہے. دوستی کا اظہار اوپر سے تھوڑی بہت کر سکتا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا ایک قول امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بعض قوموں کے سامنے، بعض لوگوں کے سامنے مصنوعی مسکراہٹ کا اظہار کیا کرتے تھے، مسکراتے تھے اوپر سے. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق اور جو ہے ان لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، اور کہتے ہیں لیکن ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے تھے. تو پتہ چلا کہ اصل دوستی، حقیقی دوستی جو ہونی چاہیے ایک مومن کی، وہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ، کافر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد آئیے حضرات، آیہ نمبر 97 کے اندر اللہ رب العالمین نے حج کے سلسلے میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج کی جو فرضیت ہے، حج جو ایک فرض ہے، جو ارکان ہیں اسلام کے، جو ارکان ہیں 5، اس میں سے حج ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں پر یہ ضروری ہے بیت اللہ کا حج کرنا. من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف راہ پائے، راستہ پائے. مفسرین نے فرمایا کیسے انسان پر حج فرض ہو جائے گا؟ کہا کہ استطاعت ہو اس کے پاس. استطاعت کیسے ہو؟ کہا کہ زاد راہ، یعنی کہ مکہ جانے کے لیے جو خرچ ہے وہ خرچ وہ برداشت کر سکتا ہے، جا کر پھر آنے کے لیے جو خرچ ہے، اور حج کے اندر جو اخراجات ہیں، ان تمام چیزوں کو وہ برداشت کر سکتا ہے. تو ایسے انسان پر حج فرض ہو جاتا ہے. حج کیسے انسان پر فرض ہوتا ہے؟ پہلے تو استطاعت کے بارے میں ہم نے معلوم کیا، اور کہا کہ یہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بالغ مرد یا عورت پر فرض ہو جاتا ہے جب یہ استطاعت ہو جائے. لیکن عورت کے لیے ایک خاص بات یہ ہے
کہ اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے. عورت مالدار ہے لیکن مال کی وجہ سے، استطاعت آنے کی وجہ سے وہ تنے تنہا سفر نہیں کر سکتی حج ادا کرنے کے لیے، اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آیت کے اندر فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو آدمی انکار کر دے اس چیز کو، استطاعت ہونے کے باوجود، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے باوجود وہ ادا نہیں کرتا ہے حج، کہا کہ اس آدمی نے کفر کیا. اللہ رب العالمین نے اس کو کفر سے تعبیر کیا. تو پتہ چلا کہ حج ایک فرض عبادت ہے جو آدمی اس کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے کرنا بہت ضروری ہے. اگر اس نے نہیں کیا گویا کہ اس نے کفر کیا، اسلام کے جو اراکین ہیں ان میں سے ایک رکن کو اس نے پامال کیا، ادا نہیں کیا. اس کے بعد آیا نمبر 168 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يَغْلُ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو آدمی خیانت کرے گا کل قیامت کے روز، وہ جس چیز کی اس نے خیانت کی تھی اس چیز کو اٹھا کر لے کر آئے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ خیانت کرنے والا انسان کیسے قیامت کے دن آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کے بارے میں فرما رہے تھے اور بہترین انداز میں بیان کر رہے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز میرے سامنے کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کی گردن پر اونٹ ہوگا، ان کی گردنوں پر اونٹ ہوگا، اور وہ آدمی ایسے لوگ چیخ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو اونٹ کی مثال دی، پھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے اوپر بکری ہوگی، کسی کے اوپر کچھ اور جانور ہوگا، کسی کے اوپر زمین کا وہ حصہ ہوگا جس کو اس نے خیانت سے لے لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، براءت کا اظہار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے انسان کو کوئی مدد نہیں ملے گی. سبحان اللہ. تو یہ ہے خیانت کا، جو خیانت ایک جرم ہے اس کی یہ سزا ہے. اس کے بعد یہاں تک جو ہے یہ سورہ آل عمران کی یہی چند آیتیں تھیں. شیخ صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے ان آیتوں کا انتخاب کیا تھا سورہ آل عمران سے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے معلوم کیا تھا کہ ہم احکام سے متعلق جو آیتیں ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں، یہی چند آیتیں تھیں ان کی نظر میں احکام سے متعلق. اس کے بعد سورہ النساء کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ. سورہ النساء یہ مدنیہ ہے، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اس کے اندر آیت کی جو تعداد ہے 167 آیتیں ہیں اس سورت کے اندر. اس سورت کو سورہ النساء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں سے متعلق اکثر مسائل کا ذکر کیا ہے. دوسری جو صورتیں ہیں ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ عورتوں سے متعلق جو مسائل ہیں ان کا اس کے اندر ذکر ہے. سب سے پہلی آیت جو ہے اس کے اندر آیا نمبر 3 سورہ النساء کی آیا نمبر 3، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. کہا کہ اگر تمہیں ڈر ہو رہا ہے اس بات سے کہ تم یتیموں کے سلسلے میں، یتیم لڑکیوں کے سلسلے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو تم نکاح کرو دوسری عورتوں سے جن کو تم چاہتے ہو، اور نکاح تم 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو اور 4 بھی کر سکتے ہو. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. اس آیت کی اس حصے سے علماء اکرام نے کچھ مسائل کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں اس آیت کو اللہ رب العالمین نے کس وقت نازل کیا، اس کا کیا پس منظر ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کتاب التفسیر کے اندر، کہ لوگ یتیم لڑکیوں کی پرورش کیا کرتے تھے، یتیم لڑکیوں کی پرورش کیا کرتے تھے. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اس لڑکی سے پرورش کرنے والا آدمی نکاح کرنا چاہتا تھا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے پاس جو مال رہتا تھا اس کے لالچ میں، اور ہوتا یہ تھا کہ مہر ادا نہیں کرتا تھا. مہر ادا کیے بغیر اس لڑکی سے جب بڑی ہو جاتی تھی اس سے شادی کرتا تھا.
تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر تمہیں ضرورت ہے تو دوسری لڑکیوں سے تم شادی کرو, لیکن ہاں اس وقت جائز ہو جائے گا جب مہر ادا کریں. اس کے بعد آئیے حضرات کچھ اور باتیں ہیں اس کے اندر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے, 2, 3 یا 4, اور 4 نکاح کرنا یہ میکزیمم ہے, اس سے بڑھ کر نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی وہ خاص رعایت تھی, وہ خاص بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے تھے. یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ ایسے تھے, اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے پاس اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ بیویاں تھیں, کسی کے پاس 5, کسی کے پاس 8. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بیویوں کا تم انتخاب کرو اور باقی جو بیویاں ہیں ان کو طلاق دے دو. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسا ہی کیا تھا. تو پتہ چلا زیادہ سے زیادہ آدمی ایک وقت اپنی نکاح میں 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کا ذکر کیا ہے کہ آدمی ایک سے زائد نکاح اس وقت کرے گا جب اس کے پاس استطاعت ہو, اور ساتھ ہی ساتھ انصاف کرنے کی قدرت ہو اس کے پاس. صرف ایک سے زائد نکاح کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ انصاف کرنے کی اس کے پاس استطاعت ہو تبھی چل کر آدمی نکاح کرے, ورنہ یہ درست نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. کہا کہ نکاح کے وقت مہر کا دینا یہ بہت ضروری ہے, یہ واجب ہے, یہ عورت کا ایک حصہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عورتوں کو, جن عورتوں سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو ان عورتوں کو تم مہر دے دو. اور یہ مہر عورت کی ملکیت میں ہوگی. مہر کے مالک کون ہے؟ وہ عورت ہے, نہ کہ اس کے ولی, نہ کہ اس کے کوئی اور رشتہ دار, بلکہ مہر عورت کے پاس ہی رہے گا. جی ہاں, لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بھی فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. لیکن اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اپنے مہر میں سے کچھ دینا چاہتی ہے تو اس کے شوہر کے لیے وہ جائز ہے, زبردستی نہیں. جیسا کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ مہر کا جو حصہ ہوتا ہے, چاہے پیسے کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو, ظلم کے طور پر جو ہے اتنا زیادہ عورت کو پریشان کیا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتی ہے اس مہر کو دینے پر. تو یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اگر بخوشی وہ عورت دے رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے, ورنہ یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے کسی مرد کے لیے زبردستی مہر کی رقم یا اس چیز کو لے لے. اس کے بعد آئیے حضرات, آیا نمبر 5 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. کہ لوگوں تم اپنا مال نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو, اپنا مال نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو. یہاں مال کی حفاظت کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے بارے میں یہاں فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو مال مت دو, سفہا کہا گیا ہے. اس کے اندر علماء اکرام کی 3 رائے ہیں, 3 اقوال ہیں. چند مفسرین نے فرمایا یہ نابالغ یتیم ہیں, نابالغ یتیم ہیں. دوسرا قول یہ ہے یہ عورتیں ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے جو مال ہیں, کمائی ہے, وہ تمام مال اپنی عورت کے حوالے نہ کرے. تیسری چیز ہے, تیسرا قول یہ ہے کہ مال ایسے آدمی کے حوالے نہ کرے, مال تو اس کا ہے لیکن اس کے پاس اس کی حفاظت کرنے کی استطاعت نہیں ہے, وہ ضائع کر دے سکتا ہے. تو یہ 3 اقوال ہیں اور سب کے سب اس کے اندر موجود ہیں. سب سے پہلے ہم یتیم کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یتیم کا مال اس کا ولی جو ہوگا, ذمہ دار جو پرورش کرتا ہے, وہ اس کی حفاظت کرے گا. یتیم کا مال اس کا ولی حفاظت کرے گا. اور کس طرح سے حفاظت کرے گا انشاءاللہ اس کے بعد والی آیت میں سمجھیں گے
تو ہمیں معلوم ہوا یہ یتیم کے مال کے بارے میں. دوسری بات اگر ہم یہ سمجھیں کہ عورت کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی کمائی کا مکمل حصہ جو ہے مال ہے اس کو عورت کے حوالے نہ کر دیں, کیونکہ عورت کے مقابلے میں مرد بہتر جانتا ہے کہ کہاں کتنا خرچ کیا جائے گا, اس کو کس طرح سے کہاں لگایا جائے گا. تو مرد کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے, اس کو اس کی ذمہ داری لے. اسی طرح اگر مال کا مالک کوئی ایسا آدمی ہے, بڑا تو ہو گیا ہے لیکن اس کی عقل اور سوچ ایسی نہیں ہے کہ اپنے مال کی حفاظت خود کر سکے, تو کہاں ایسے آدمی کا مال ایسے آدمی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کو جو دیکھ بھال کر رہا ہے وہی اپنے پاس رکھے اور اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے. اس کے بعد آئیے آیہ نمبر 6 کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی مال کے بارے میں فرماتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى. جی ہاں, ایک اور بات تھی اس کے اندر, وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ. جن لوگوں کی پرورش ہوگی تو ان لوگوں کو کھانا پینا, ان کا جو کپڑا ہے, ان تمام چیزیں مہیا کرنا پڑے گا, یہ تمام چیزیں ان کو ادا کرنا پڑے گا. علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو کھانا کپڑا وغیرہ ہے یہ ان کے مال کو تجارت میں لگایا جائے اور تجارت سے جو نفع ملے گا, جو فائدہ ہوگا, اس فائدے سے ان کو کھانا پینا کپڑا وغیرہ دے. اب آئیے آیہ نمبر 6 ہم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. کہا کہ یہ جو یتیم کے مال کو لوگ اپنے انڈر میں رکھتے ہیں, اس کے ولی دیکھ بھال کرتا ہے اس کا ولی, یہ اپنے پاس کب تک رکھے گا, اپنے پاس کب تک رکھے گا اور کب اس مال کو یتیم کے حوالے کرے گا. یہاں خصوصاً یتیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یتیم کا مال اس کا ولی لے کر رکھا ہے, دیکھ بھال کر رہا ہے, کب تک اس کے حوالے کرے گا اور کیسے اس کے حوالے کرے گا. کچھ مسائل اس کے اندر ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ لڑکا یا وہ لڑکی جب بالغ ہو جائے, نکاح کی استطاعت ہو جائے, اس کے اندر صلاحیت ہو جائے, تو ایسی صورت میں یہ مال اس کے حوالے کر دیا جائے. ساتھ ہی ساتھ اگر بڑے ہو جائیں تو بڑے ہونے کی صورت میں مال صرف ان کے حوالے کر دیں, جی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى, اور ان کا امتحان بھی لو, ان کو آزماؤ کہ کیا یہ لوگ خود اس مال کی حفاظت کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ بھی آزمانا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے, وہ اپنے بھائی کے بچے کی پرورش کر رہا ہے, اپنے بھائی جن کا انتقال ہو گیا ہے, یتیم بچے تھے. اب ان کے بھائی کی کوئی بزنس تھی, اب یہ بھائی وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں, تو جب ان کے بچے, یہ جو چھوٹے بچے ہیں, یہ جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ آزمانا چاہیے کہ کیا یہ لوگ اس بزنس کو چلا سکتے ہیں یا نہیں. کبھی کبھار ان کو لے کر جائیں اور یہ دیکھیں, ان کو ٹریننگ دیں اور یہ دیکھیں کہ کیا یہ خود چلا سکتے ہیں یا نہیں. اگر ان کے اندر وہ استطاعت ہے, ان بچوں کے اندر جب بڑے ہو جائیں تب ان کے حوالے کر دیں. یہ ہے کہ ان کا امتحان لیا جائے, ان کو آزمایا جائے کیا ان کے اندر وہ استطاعت ہے یا نہیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. جب تمہیں پتا ہو جائے کہ وہ لوگ اب چالاک ہو گئے ہیں, ہوشیار ہو گئے ہیں, تب ان کے حوالے وہ مال کر دو. صرف بڑے ہو جائیں تو کافی نہیں ہے, بلکہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس وہ ہوشیاری بھی آنی چاہیے مال کی حفاظت کرنے کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتوں کا ذکر کیا ہے ان ولی کو جو یتیم کے مال کی حفاظت کرتے ہیں. کہا کہ فضول خرچی نہ کریں, یہ لوگ فضول خرچی نہ کریں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ یتیم بچے بڑے ہو جائیں گے اس کے ڈر سے وہ لوگ ان کے مال کو نہ کھا لیں, یعنی کہ خیانت نہ کریں. تو اس طرح سے نہ کیا جائے. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. ایک نصیحت تھی. اس کے بعد ایک اور نصیحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. لیکن یہ جو یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں, یہ لوگ اگر مالدار ہوں تو ان کے مال میں سے کچھ پیسے نہ لیں, بس ایسے ہی ان کی مال کی حفاظت کرتے رہیں, اللہ رب العالمین کے پاس ثواب ملے گا. لیکن کہا کہ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. لیکن یہ یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرنے والا ولی, یہ آدمی اگر فقیر ہے,
یعنی کہ بہت غریب آدمی ہے تو ایسا آدمی ان کے مال میں سے کچھ استعمال کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، وہ بھی اجرت کے طور پر. مثال کے طور پر اس مال کو بزنس میں لگایا اور اس کے لیے خود وقت دے رہا ہے تو اجرت کے طور پر وہ آدمی کچھ مال لے سکتا ہے، یہ جائز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. جب آدمی کو پتا چل جائے کہ یہ یتیم بچے خود سنبھال سکتے ہیں اور واپس کر رہا ہے، اس وقت ایک بات یاد رکھنی چاہیے، کہا کہ گواہی مقرر کریں، گواہی پیش کریں تاکہ پتا چلے کہ ان کے پاس ان کے باپ کا چھوڑا ہوا اتنا مال تھا اور اتنا ہی مال یہ آدمی واپس کر رہا ہے، اس بات پر کوئی آدمی گواہ رہے. یہ کچھ نصیحتیں تھیں یتیم بچوں کے مال کے سلسلے میں. انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اور بھی کچھ احکام ہیں ہم معلوم کریں گے. سورہ النساء میں بہت سارے احکام ہیں، دھیرے دھیرے جتنی صورتیں آئیں گی احکام کم ہو رہی ہیں. ابتدائی جو صورتیں ہیں سورہ بقرہ، آل عمران اور نساء، اسی طرح سورہ مائدہ، یہ تمام صورتیں احکام سے بھری ہیں تو تھوڑا سا وقت لگے گا. انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے معلوم کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم عطا کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.